حدیث شریف کی بڑی مستند کتاب ہے مسند احمد، اس کی تیسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 258 پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب کوئی بندہ اچھے طریقے سے عبادت کر رہا ہو پھر وہ بیمار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر مقرر کیا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی صحت کے ایام میں جو نیک عمل کرتا تھا اس کے عمل کو بدستور لکھتے رہو۔ جو عمل کرتا تھا بیماری کی وجہ سے اب نہیں کر رہا تو تم اس عمل کو لکھتے رہو کہ یہ عمل کر رہا ہے، اور جب اس سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے عمل کو لکھتے رہو یہاں تک کہ وہ دوبارہ صحت مند ہو جائے۔ تو بیماری کی ایام میں جو نیکیاں بیماری کی وجہ سے رہ جاتی ہیں ان کا اجر ختم نہیں ہوتا، اس کے صحت یاب ہونے تک وہ عمل اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح وہ اپنی صحت یابی میں کیا کرتا تھا، لیکن علالت و بیماری کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر سکا تو اس کے صحت مند اور صحت یاب ہونے تک اس نیک عمل کا ثواب اس کا متواتر اور مسلسل لکھا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف جو ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں گزارے تھے، صرف 10 سال عمر تھی جب حضور کے پاس آئے اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، تو حضور کا جب وصال مبارک ہوا تو ان کی عمر جو ہے وہ 20 سال تھی۔ ان کو حضور کے بہت قریب رہنے کا موقع ملا، حضور کے ذاتی امور میں ذاتی کاموں میں حضور کی خدمت انہوں نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کسی مرض میں مبتلا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی مرض کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، مبتلا بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے اور شفا بھی رب تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جس نے بیمار کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی مرض میں بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نیک عمل کو لکھتے رہو جو یہ صحت یابی کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ وہ فرشتہ کون ہے جو پہلی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو فرشتہ مقرر یہ دائیں طرف جو نیک عمل لکھنے والا فرشتہ مقرر ہے کرامن قاتبین، ان میں سے ایک فرشتہ ہمارے نیک عمل لکھتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ یہ جو صحت یابی کی عمر میں اور صحت یابی کی کیفیت میں جو نیک عمل کیا کرتا تھا وہ لکھنا بند نہ کرو، اس نیک عمل کو لکھتے رہو کہ یہ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مرض سے جب شفا دے دے، جب اس سے صحت یابی ہو جائے تو اس کو گناہوں سے دھو کر پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر اس بیماری میں ایک تو یہ ہے کہ اس بیماری میں اگر وہ صحت مند ہو جائے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، بالکل اس گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے۔